آل نبی زیر آسمان، اللہ ہر ایسے وقت میں بھی شکر کا بیان، تسبیح ہے کردگار میں مصروف تھی زبان، خیموں کی راکھ پر تھا مصلی تمام رات، سجدے میں تھا امام ہمارا تمام رات، سجدے میں تھا امام ہمارا تمام رات، ناگاہ آئی 11 محرم کی جب سحر، قیدی نبی کی آل تھی اور شام کا سفر، سجاد روئے گنجے شہیداں کو دیکھ کر، لاش حسین دیکھ کے پھٹنے لگا جگر، زینب کو فکر تھی کہ بھتیجا گزر نہ جائے، بیٹا جوان باپ کے لاشے پہ مر نہ جائے، بیٹا جوان باپ کے لاشے پہ مر نہ جائے، خود کو گرا کے ناقے سے بولی بچس میں تر، سجاد میرے لال ہے کس بات کا اثر، رنگے حیات کیوں متحیر ہے اس قدر، بولے کہ کیجئے میری غربت پہ کچھ نظر، مجھ جیسا کوئی اور غریب الوطن نہیں، زندہ ہے بیٹا باپ کے تن پر کفن نہیں، زندہ ہے بیٹا باپ کے تن پر کفن نہیں، پھر شام کے خرابے میں آل نبی گئیں، مولا کو تو قبیڑی سے فرصت کہاں ملی، زندہ میں ایک رات قیامت برپا ہوئی، بابا کے پاس پیاسی سکینہ چلی گئی، کوئی نہ آیا قید کی زنجیر تھامنے، کیسے بنائی قبر سکینہ امام نے، کیسے بنائی قبر سکینہ امام نے، باوز بلند صلوات۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے امام کی ایک نمایاں صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کا چراغ ہونا کتنی عظمت کا مالک ہے. سے آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اتنی نعمتیں دی ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور ہر نعمت اتنی قیمتی ہے جس کی قیمت انسان معین نہیں کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم چونکہ نعمتوں میں غرق ہیں اس لیے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا. مفت میں مل گئی ہے نا. ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو پانی میں تیر رہی ہے. اسے پانی کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے پانی کتنا قیمتی ہے. وہ تو بس دیکھ رہے کہ فراواں پانی اس کے چاروں طرف موجود ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی ہے, کوئی محنت نہیں کی ہے. لیکن جب اس مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے, جب یہ پانی سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر زمین پہ تڑپ تڑپ کر کے پانی کی اہمیت کا اعلان کرتی ہے. یہی حال ہمارا بھی ہے. اتنی ساری نعمتیں ہیں جس میں ہم غرق ہیں نعمتوں میں. یہ بولنے کی نعمت, یہ سننے کی نعمت, یہ دیکھنے کی نعمت, یہ چلنے کی نعمت, یہ آکسیجن, یہ ہوا, یہ پانی, یہ سورج, ان میں سے ایک نعمت بھی اگر ہم سے چھن جائے زندگی تلخ ہو جائے گی. ارب پتی آپ ہوں, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, کیا حال ہوگا؟ بولنے کی طاقت چھن گئی, بہرے ہو گئے, لنگڑے ہو گئے. کوئی ایک بھی آپ تصور کر لیں
ہارٹ فیل ہو گیا, کڈنی خراب ہو گئی, لیور فیل ہو گیا, کیا حال ہوگا ہمارا؟ یعنی ہزاروں نعمتیں ہوں, ایک نعمت اگر چھن جائے تو ہر نعمت اپنے یہاں پر اللہ نے جو دی ہے وہ بے بہا ہے. صرف اللہ نے نعمتیں دی ہی نہیں ہیں, نعمتوں کا استعمال بھی سکھایا ہے. دیکھیے, اوزار آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اگر اوزار کا چلانا آپ کو نہیں آتا تو اس اوزار کا کوئی فائدہ ہے؟ کار آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے, بہترین گاڑی, آخری ماڈل آپ کے پاس موجود ہے گاڑی کا, مگر کسی کو گاڑی چلانے ہی نہیں آتا. اس گاڑی کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو کوڑا ہے نا پھر تو ہمارے لیے. اوزار کا ہونا کافی نہیں ہے, اوزار بھی ضروری ہے, اس کا چلانا بھی ہمیں آتا ہو. اللہ جل شانوں نے جن اوزار کی ہمیں ضرورت تھی وہ اوزار ہمیں دے دیے. دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت تھی وہ دے دیا, دل کی ضرورت تھی وہ دے دیا, دہن کی ضرورت تھی وہ دے دیا. یہ سب اوزار ہیں. تو اوزار کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا چلانا بھی آنا چاہیے. جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے دربار میں گئے ہیں اسے نصیحت کرنے کے لیے, رب اعلیٰ کی طرف اسے دعوت دینے کے لیے, تو فرعون جانتے ہوئے انجان بن گیا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ انجان جانتے ہیں, ایسا شو کرتے کہ ہم نہیں جانتے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کو رب کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. رب تو وہی ہے نا. فرعون جان کے انجان بن گیا, تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے, من ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ و ہارون وہ تمہارا رب ہے کون جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ کہ رب تو میں ہوں, ابھی چھوٹا موٹا رب نہیں, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہوں. اب کون سا رب ہے جس کی طرف بلا رہے ہو؟ جناب موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف ان لفظوں میں کرایا, قرآن مجید میں موجود ہے, ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو جو اوزار اس کے لیے ضروری تھا وہ اسے دے دیا. کھانے کے لیے دانت چاہیے تھا وہ بھی دے دیا, جس کو جیسا دانت چاہیے تھا ویسا دانت دے دیا. گھاس کھانے والوں کا دانت الگ ہے, گوشت کھانے والوں کا دانت الگ ہے. جس کو جن جن اوزار کی ضرورت تھی اللہ نے اسے بھی دیا, ثم ہدا, اور پھر ان اوزار کا چلانا بھی سکھا دیا. ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے اللہ نے پیدا کر دیا, ایک احسان ہے کہ اس نے پیدا کیا. اب پیدا ہونے کے بعد ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, خوراک کے بغیر زندہ تو نہیں نہ رہ پائیں گے, مر جائیں گے. اللہ نے ہماری خوراک کا بھی انتظام کر دیا. ماں کے دل میں, ماں کے سینے میں اس نے ہماری خوراک پیدا کر دی, پیدا ہوتے ہی خوراک کا انتظام کر دیا. اور ماں کے دل میں ممتا ڈال دی. اگر ماں کے دل میں ممتا نہ ہوتی, کون سی ماں آدھی رات کے اٹھ کے بچے کو دودھ پلاتی؟ یہ ممتا ہی کا تو کرشمہ ہے کہ جو بچہ ادھر رویا ادھر ماں نے اس کو سینے سے لگا لیا. ماں اور باپ تو بچے سے دونوں ہی محبت کرتے ہیں نا, اٹھتا کون ہے, ماں یا باپ؟ وہ ممتا چونکہ اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے, ماں کے دل میں ممتا رکھی ہے, انتظام ہے نا قدرت کا. ماں نے ممتا سے مجبور ہو کر کے بچے کو سینے سے لگا لیا. اب دودھ پینے کے لیے دہن چاہیے تھا. اب یہ دہن نہ ہوتا تو دودھ پی سکتے تھے؟ نہیں پی سکتے تھے. اللہ نے وہ دہن بھی دے دیا ہمیں, منہ بھی دے دیا دودھ پینے کے لیے. دہن کا ہونا بھی کافی نہ تھا. جب تک منہ چلائیں گے نہیں تب تک دودھ تو نہیں نہ پی سکتے تھے.
یہ بچے کو منہ چلانا کس نے سکھایا؟ ابا نے سکھایا، اماں نے سکھایا؟ ابھی تو ابا اماں کی بات سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ بچہ۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو جتنے اوزار ضروری تھے وہ بھی دے دیا اور اس کو چلانا بھی سکھا دیا، دہن بھی دیا اور دہن چلانا بھی سکھا دیا اللہ نے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ نے صرف نعمتیں دی نہیں، نعمتوں کا استعمال بھی سکھا دیا، کیونکہ نعمتوں کا مل جانا ایک بات اور اس کا استعمال آنا اس سے اہم۔ استعمال نہ آئے تو چیز ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے نعمت ہدایت۔ ہدایت کس چیز کی؟ کہ ان نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا۔ آنکھیں دے دی ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ زبان دے دی، یہ بھی بتا دیا کہ زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ کان دے دیا، یہ بھی بتایا کہ کان سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے۔ ہاتھ دے دیا، پیر دے دیا اور سب کا استعمال بھی سکھا دیا۔ تو ایک نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں تو بہت قیمتی، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے۔ کچھ ہے جن کی قیمت زیادہ ہے، کچھ وہ ہیں جن کی قیمت کم ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون سی ہے؟ بھئی 1000 روپیہ بھی نعمت ہے، 1 لاکھ بھی نعمت ہے، 1 کروڑ بھی نعمت ہے، 1 ارب بھی نعمت ہے۔ اب سب یہ برابر تو نہیں نا ہے، درجہ کچھ کا بڑا ہے کچھ کا کم ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت کون ہے؟ یہ سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے سلسلے میں ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے، اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ بھئی ہمارے پاس شیشے کی بھی انگوٹھی ہے، ہیرے کی بھی انگوٹھی ہے، دونوں کا خیال ایک طرح سے نہیں رکھیں گے۔ ہیرے والے کو شیشے والی انگوٹھی جہاں چاہا اتارا رکھ دیا، ہیرے کی انگوٹھی کو۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس 2 انگوٹھی تھے، ایک شیشے کی، ہیرے کی، کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہیرے والی کون ہے، شیشے والی کون ہے۔ ہم نے لاپرواہی میں ہیرے والی انگوٹھی کہیں یوں ڈال دیا، تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ تو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ کی سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے۔ دیکھیے اللہ نے نعمتیں تو بے شمار ہمیں دی ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ پورا قرآن اٹھا کے آپ دیکھیں وہ کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں زبان دیا، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں دل دیا، گردہ دیا، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آکسیجن دیا، ہوا دیا، سورج دیا۔ کہیں ہے؟ سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ تو ہے مگر احسان نہیں جتایا ہے، صرف یاد دلایا ہے کہ ہم نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کا ذکر تو ہے مگر احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے احسان چھوٹی نعمت پر نہیں جتایا جاتا۔ آپ کے گھر کوئی فقیر دروازے پر آیا، اس کو آپ نے 5 روپے دے دیا۔ کسی اور محلے میں، کسی اور شہر میں آپ کی اس کی ملاقات ہو گئی، اس نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ ارے کمبخت، احسان فراموش، بھول گیا کہ میں نے تجھے 5 روپیہ دیا تھا۔ کبھی آپ کہیں گے یہ جملہ؟ نہیں، ایک صاحب وہ تھے جن کا کورونا کے زمانے میں کاروبار بیٹھ گیا تھا، تباہی کی طرف جا رہے تھے، آپ نے ان کو سنبھال لیا، لاکھوں روپے کی مدد کر کے اس گرتے ہوئے بیپاری کو آپ نے سنبھال لیا۔
اور پھر کچھ مہینے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کو حق ہے نہ کہنے کا، بھول گئے جب تم تباہی کے کنارے پہ تھے میں نے تم کو بچایا۔ وہ چھوٹا احسان اگر آپ یاد دلائیں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، لیکن بڑا احسان اگر یاد دلائیں گے تو احسان جب بھی جتایا جاتا ہے تو بڑی نعمت پر، چھوٹی نعمت پر نہیں۔ وہ اللہ جس نے آنکھ جیسی نعمت دی، زبان جیسی نعمت دی، دل و دماغ جیسی نعمت دی، عقل جیسی نعمت دی، ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی پروردگار نے احسان نہیں جتایا۔ اب اگر وہ کسی نعمت پر احسان جتا دے اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ نہیں مطلب ہوگا نا، وہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت، نعمت ہدایت۔ ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ کب اللہ کا احسان ہے مومنوں پر؟ اس وقت جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، کاہے کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے کر کے گمراہی کے دلدل سے باہر نکالتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو جب اللہ نے گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے کا انتظام کر دیا، تب اللہ کہتا ہے کہ میرا احسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمت ہدایت بہت اہم ہے۔ ہدایت کو بھی اللہ دو طریقے سے انجام دیتا ہے، کبھی تو ڈائریکٹ براہ راست ہمارے وجود کے اندر، جیسے بچے کو منہ چلانا سکھا دیا، یہ ڈائریکٹ دل کو دھڑکنا سکھا دیا۔ دل کو دھڑکنا کس نے سکھایا؟ اگر یہ دل کو دھڑکنا نہ آتا تو یہ دل دھڑکتا؟ دھڑکنا کس نے سکھایا؟ منظم رفتار کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے، اللہ نے سکھایا۔ تو کچھ تو ہدایت اللہ نے اندرونی طور پر، جسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی، ہمارے وجود میں ہے، اور کچھ ہدایت کا حصہ وہ ہے جو ہمارے وجود سے باہر ہے، جسے کہتے ہیں ہدایت تشریعی۔ دو طرح کی ہدایت کا اللہ نے انتظام کیا ہے، تکوینی ہدایت اور تشریعی ہدایت۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں، آلی محمد للہ علی الناس حجتین، اللہ نے انسانوں کو دو طرح سے ہدایت کیا، دو ہادی دیے ہیں، دو رہنما دیے ہیں، دو حجت عطا کی ہے، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ۔ ایک حجت ظاہر دیا ہے، ہادی ظاہر جو ہمارے وجود سے باہر ہے، اور ایک ہادی باطن دیا ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے۔ اما الباطنۃ فالعقول، ہادی باطن عقل ہے، ہادی باطن عقل ہے، بشرطے کہ عقل آزاد ہو، عقل کو زنجیریں نہ پہنا دی جائیں۔ ہم کبھی کبھی عقل کو خواہشات کی زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں، جب عقل کو خواہشات کی زنجیروں سے جکڑ دیں گے تو پھر وہ عقل عقل نہیں رہ جاتی ہے، وہ ہوائے نفس کی غلام بن جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد سے جب پوچھا گیا مولا من العاقل، عقل مند کون ہے؟ یہ سوال تو ہمارے سامنے بھی آتا ہے نا، عقل مند کون ہے؟ مکیش امبانی۔ عقل مند کون ہے؟ اڈانی، چند دنوں میں ارب پتی بن گئے، ان سے بڑا عقل مند کون؟
ہم لوگ تو عام طور سے عقل مند انہی کو سمجھتے ہیں نا. امام سے پوچھا کہ مولا من العاقل, عقل مند ہے کون؟ امام نے فرمایا من اعتقل ہوا, عقل مند وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو باندھ کے کنارے لگا دے, وہ ہے عقل مند. وہ عقل مند نہیں ہے کہ خواہشات نفس اس کی عقل کو باندھ دے. دو کام ہوتا ہے, یا عقل باندھے گی یا وہ باندھیں گے. انسان کو جب خواہشات نفس سوار ہو جاتی ہیں عقل کے اوپر تو انسان گناہ کرتا ہے, اور جب عقل خواہشات نفس پر غالب آ جاتی ہے تو انسان توبہ کر کے متقی و پرہیزگار بنتا ہے. ہادی باطن کا نام عقل ہے. ہادی ظاہر کون ہے؟ فالانبیاء والرسول. ہادی ظاہر انبیاء ہیں, رسول ہیں, پیغمبر ہیں, ائمہ ہیں. اللہ نے ہادی جو بنائے ہیں, انبیاء کو ہادی بنایا ہے, رسولوں کو ہادی, اماموں کو ہادی بنایا ہے. قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں. جعلناہم ائمہ, ہم نے امام بنایا ہے. ظاہر سے بات ہے کہ امامت کا حق تو انہی کو ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے. وجعلناہم ائمہ, کس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے امام بنانے کا؟ ان کو امام اس لیے بنایا کہ ان کے لوگ ہاتھ کو چومیں؟ امام اس لیے بنایا ہے کہ ان کے پیروں کو چومیں؟ امام اس لیے بنایا کہ ان کے اوپر ان کو ہار پہنائے, پھول پہنائے؟ پہنائے کوئی حرج نہیں ہے, ہاتھ چومیں, پیر چومیں, لیکن اس لیے بھیجا نہیں ہے انہیں. میں یہاں پر آیا کاہے کے لیے آیا؟ کھانا کھانے کے لیے, سونے کے لیے؟ اس لیے تو نہیں نہ آیا ہوں. آیا ہوں یہاں پر تبلیغ کے لیے, تعلیمات اسلامی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے, سید الشہداء کے مقصد کربلا کو واضح کرنے کے لیے. اس لیے آیا ہوں نا. ضمناً کھاتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, تفریح بھی کرتا ہوں, مگر اس لیے آیا نہیں ہوں. جعلناہم ائمہ, ہم نے انہیں امام بنایا ہے. کاہے کے لیے امام بنایا ہے؟ یہدونا بامرنا, انہیں ہم نے اس لیے امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری تعلیمات کی طرف, ہمارے فرامین کی طرف ہدایت کا فریضہ انجام دے سکے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت ہے. اللہ نے ائمہ کو ہادی بنایا. اصل منصب ان کا یہ ہے, منصب ہدایت. اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی فضیلت ائمہ اطہار کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں منصب ہدایت عطا کیا ہے. خیبر کا میدان جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد امیر المومنین کو علم دے چکے ہیں, مولا میدان کی طرف جا رہے ہیں. جانے سے پہلے حضور مولا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اے علی, اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راستے پہ لگا دے تو یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے. ساری فضیلتیں ایک طرف, فضیلت ہدایت. ٹھیک ہے, مولا شجاع بھی ہیں, مولا سخی بھی ہیں, مولا عالم بھی ہیں, مولا عابد بھی ہیں, مولا زاہد بھی ہیں, اور تمام فضائل میں معراج کمال پہ فائز ہیں. لیکن سب سے بڑا منصب, سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت ہدایت. اصل منصب مولا کا ہدایت ہے, اللہ کے راستے کو دکھانا ہے. مولا کی ذمہ داری ہے راستہ دکھانا, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس راستے کو دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ان کی ڈیوٹی ہے دکھانا, اور ہماری ذمہ داری کان میں انگلی ڈال لینا, جیسے یہ جو ہے قوم نوح کیا کرتی تھی, آنکھوں کو بند کر لینا. یا ہماری ذمہ داری ہے وہ جو ہدایت کر رہے ہیں,
جو راستہ دکھا رہے ہیں اسے غور سے دیکھیں، سمجھے، سمجھنے کے بعد اس راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ ان کی ذمہ داری ہے راستہ دکھانا، ہماری ذمہ داری اس راستے پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، جنہیں ہم نے امام بنایا، ساری نیکیوں کی انہیں وحی کر دی ہے ہم نے۔ ان نیکیوں میں سے چند ایک کا بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ کیا ہے وہ نیکیاں؟ نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کے لیے۔ اسلام کے دو بنیادی رکن ہیں، عبادت خدا اور خدمت خلق خدا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ فقط ہماری سنتے ہیں، وہ فقط ہماری اطاعت کرتے، ہمارے علاوہ کسی کے، حتیٰ اپنے دل کی نہیں سنتے، فقط اور فقط وہ ہماری سنتے ہیں۔ ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کے سارے اعمال، ان کے سارے افعال، سارے حرکات ہماری مرضی پر ہوتے ہیں۔ آج کی شب ایسے امام کی شہادت کی شب ہے جو زین العابدین ہے۔ کانوا لنا عابدین، یہ عابد ہی نہیں ہے، زین العابدین ہے۔ یہ ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے۔ اس کی شہادت کی شب ہے۔ اللہ نے اسے کیوں امام بنایا؟ اللہ نے امام بنایا ہے نا۔ غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے جہاں مولا کائنات کا اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پورے 12 اماموں کا اعلان کیا تھا۔ ہر امام کی امامت کا اعلان 3 مرحلوں میں ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ غدیر کا مرحلہ، 12 اماموں کا اعلان وہاں پیغمبر نے کر دیا۔ پھر جب کوئی امام دنیا سے جانے لگتا تھا تو اپنے بعد والے امام کا اعلان کر کے جاتا تھا، اور اس کے بعد والے امام کا۔ امیر المومنین جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد کے لیے امام حسن اور ان کے بعد کے لیے امام حسین کا اعلان کر کے گئے۔ امام حسن جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد کے لیے امام حسین کا اعلان اور امام زین العابدین کا اعلان کیا۔ امام حسین جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد کے لیے امام زین العابدین اور امام محمد باقر کا اعلان کیا۔ تو 3 مرحلوں میں اعلان ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں امام بنایا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے ہدایت۔ دیکھیے ہدایت کے کام کوئی آسان کام تو ہے نا، بڑا مشکل کا۔ اس کے لیے زمین کا ہموار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ زمین ہموار ہے تو ہدایت کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں بھی ہدایتی کا کام کر رہا ہوں، لیکن زمین ہموار ہے، دوستوں کا مجمع ہے، واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھی رہائش مل رہی ہے، ساری چیزیں فراہم۔ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ ماحول مخالف ہے تو بہت سے لوگ گھر بیٹھ جاتے، کیا کریں، ماحول ہموار نہیں ہے، میدان ہموار نہیں ہے، فی الحال حالات سازگار نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جسے اللہ ہادی بنا کے بھیجتا ہے وہ ماحول کا انتظار نہیں کرتا۔ تو جناب نوح کو جب اللہ نے بھیجا تھا تو ماحول کیا تھا؟ عالم یہ تھا، جناب نوح جب منبر سے تقریر کرتے تھے تو فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیتے تھے کہ سنیں گے نہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنا کپڑا اپنے منہ پہ رکھ لیتے تھے کہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھیں گے۔ اسے آپ ماحول، سازگار ماحول کہیں گے؟ یہ میدان ہموار ہے؟ نہیں، میدان ناہموار ہے۔
مگر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی حالات کا انتظار نہیں کرتا، وہ حالات کا غلام نہیں بنتا ہے، حالات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ جب دیکھا جناب نوح نے کہ یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالے تو کیسے سمجھائیں، تو جناب نوح چیخ چیخ کر کے تقریر کرنے لگے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، تاکہ انگلیوں سے آواز پاس ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب ہدایت کا عمل شروع کیا ہے، حالات تو بڑے ہی سنگین تھے نا۔ کتنے سنگین حالات تھے، سارا کنبہ شہید ہو چکا ہے، شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ پہلا حکم امامت جو امام نے صادر کیا ہے، اللہ اکبر، امام غش کے عالم میں ہیں، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، جناب زینب آ کر کے اٹھاتی ہے، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا خیمے میں آگ لگ گئی ہے، ہمارے سروں پہ چادر بھی نہیں ہے، کیا کرے، خیمے میں جل کے جان دے دے یا برہنہ سر خیمے سے باہر نکل جائے۔ پہلا حکم امامت۔ کن حالات میں امام سجاد نے امامت کے فریضے کو سنبھالا ہے، کیسے بحرانی حالات ہیں، اس سے زیادہ بحرانی حالات کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کس دل سے امام سجاد نے ایک فتویٰ دیا ہے، حکم دیا ہے، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ خاندان عصمت کے لیے بے ردائی، بے پردگی، برہنہ سر گھر سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ امام سجاد جس زمانے میں امامت کی ذمہ داری سنبھالے، ذمہ داری کیا؟ ہدایت، لوگوں تک پیغام حق پہنچانا، تعلیمات اسلام سے آشنا کرنا، حقیقی اسلام محمدی سے لوگوں کو آشنا کرنا، کیونکہ اسلام محمدی کو مٹا کر کے اموی اسلام پھیلایا جا رہا تھا نا۔ ایک وہ خالص محمدی اسلام تھا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا تھا۔ اور ایک وہ اسلام تھا جسے دشمن اسلام ابو سفیان کی نسل پھیلا رہی تھی۔ ایسے میں اصلی اسلام سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، آشنا کرنا ہے۔ حالات کیا ہے؟ کربلا کے حالات کے بعد لوگ ڈر چکے تھے، سہم گئے تھے کہ جب حسین کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے، نواسے رسول کی جان محفوظ نہ رہ گئی، جب خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، تو پھر ہمارا کیا شمار؟ لوگ ڈر گئے تھے، اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھال دیا گیا تھا کہ لوگ اہل بیت کے گھرانے کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب امام سجاد کو اجازت ہوتی منبر پہ آ کے خطبہ دینے کی، یہ وہ زمانہ بھی نہیں تھا امام محمد باقر و جعفر صادق کی طرح کہ وہ اسکول کھولتے، یونیورسٹی قائم کرتے اور لوگوں کو، شاگردوں کو بلا کر کے تعلیم اسلام دیتے۔ دعوت کے سارے ذرائع مسدود ہیں، نہ تقریر کر سکتے ہیں، نہ تدریس کر سکتے ہیں، نہ کلاس 10 تشکیل دے سکتے ہیں۔ لوگ قریب آتے ہوئے ڈرتے تھے ان کے، مگر کام تو کرنا ہے۔ عرض کیا میں نے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہادی حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، حکمت عملی بدل سکتی ہے، مقصد نہیں بدلتا۔ اسٹریٹجی میں فرق آ سکتا ہے، لیکن جو مقصد ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ تو انجام دینا، ہر حال میں تبلیغ تو کرنا ہے، دعوت تو دینا ہے، ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ایسے حالات میں امام نے کچھ اسٹریٹجی تیار کی ہے، کیسے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں چند ایک کی طرف آج اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ اسلام کو عملاً پیش کیا جائے۔ تقریر نہیں کر سکتے ہیں، درس نہیں دے سکتے، عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت اور دعوت اور تبلیغ کا کام جتنا اچھا عمل سے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا زبان سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ائمہ کا ارشاد ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو حق کی طرف، زبان سے نہیں، عمل سے دعوت دو۔
جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اسلام کو لوگ آپ کے عمل سے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو زبان سے پہچانوانا چاہتے ہیں، عمل سے نہیں۔ زبان سے ہم کچھ اور کہتے ہیں، عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ عمل میں ہم میں اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ زبان میں تو بہت فرق ہے ہم میں اور کافر میں، لیکن عمل میں ہمارا عمل ان کا عمل ایک جیسا بن جاتا ہے۔ امام سجاد نے اسلام کو، محمدی اسلام کو، اموی اسلام کی بات نہیں، محمدی اسلام کو، وہ اسلام جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ اسلام جو حضور اکرم نے بیان کیا تھا، وہ اسلام جو سید الانبیاء کی سیرت میں پایا جاتا تھا، اس اسلام کو امام نے عملی شکل میں پیش کیا، اور تقریر کرنے پر پابندی تھی۔ تو کیسے لوگوں کو بتایا جائے؟ امام نے یہاں پر 3 اسٹریٹجی اپنائی۔ پہلی اسٹریٹجی دعا۔ دعا، تقریر پہ پابندی ہے، دعا پہ پابندی نہیں ہے۔ دیکھیں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو کسی سماج میں، کسی معاشرے میں پابندی نہیں ہوتی۔ جسے پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے نا، اس سے بھی کہا جاتا ہے پھانسی سے پہلے کچھ دعا ہوا کرنا ہے تو کر لو۔ ظالم سے ظالم حکومت ہو، دعا کرنے سے کوئی نہیں روکتا، تقریر سے روکتے ہیں۔ امام سجاد تشریف لاتے تھے مسجد میں، مسجد النبی میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، محراب عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اللہم، خطاب اللہ سے کر رہے ہیں۔ بھئی تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ ایھا الناس، لوگوں سے خطاب ہوتا ہے نا، مگر دعا میں کیا ہے؟ اللہ سے خطاب ہے۔ دعا امام اب اللہ سے خطاب کرے، اللہم، خدایا 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 ایسا بنا دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں دعا جانشین عمل نہیں ہے۔ جانشین ہے یعنی یا آپ کام کر لیں یا دعا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا مکمل عمل ہے۔ اے اللہ روزی دے دے، کیا مطلب گھر میں جا کر کے سو جائیں؟ جاب پہ جاؤ، دکان پہ جاؤ، بزنس، کاروبار، کھیتی، جو بھی کرنا ہے، وہاں جا کے پسینہ بہاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے کام میں برکت دے دے۔ بیمار ہو گئے ہیں، علاج کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسپتال جاؤ، دوا لو، پرہیز کرو، ساتھ میں اللہ سے دعا کرو، اللہم اشفِ، خدایا شفا دے دے۔ علم حاصل کرنا ہے، محنت کرو، راتوں کو جاگو، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، ہوم ورک کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، خدایا ہمیں علم سے نواز دے۔ تو اسلام میں دعا جانشین عمل نہیں ہے، مکمل عمل ہے۔ امام سجاد آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے، خدایا ہمیں ایسا بنا دے، یعنی مسلمانوں ایسے بنو۔ امام کو دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے صحیفہ سجادیہ کے نام سے، 55-56 دعائیں ہیں امام کی، اٹھا کے دیکھیے دعاؤں کو۔ یہ وہ دعا نہیں ہے اللہ روزی دے دے، روٹی دے دے، اولاد دے دے، شادی کرا دے، جاب دلا دے، یہ وہ دعائیں نہیں ہیں۔ دعا کی شکل میں سارے اسلامی تعلیمات کو امام نے بیان کر دیا ہے۔ اس میں سیاست پائی جاتی ہے، معیشت پائی جاتی ہے، فوج کی تشکیل کیسے ہونا چاہیے تذکرہ ہے، سماجی مسائل موجود ہے، اخلاقیات موجود ہے، فلسفہ حیات موجود ہے۔ دعا ہے امام کی، دعا ہے مکارم الاخلاق، بڑی عظیم دعا ہے۔ اس کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھی، ترجمہ ہو چکا ہے، تاکہ اکثر زبانوں میں ترجمہ موجود ہے اس کا، نیٹ کے اوپر سب موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ موجود ہے اس کا۔ دعا مکارم الاخلاق، اخلاقی اقدار کا خزانہ ہے۔ میں نے امریکہ میں 4 سال ماہ رمضان میں مکارم الاخلاق کی شرح بیان، تقریباً 100 تقریریں میں نے کی اس موضوع پر، اور ابھی بھی آدھی دعا کی شرح بیان کر پایا ہوں، ابھی آدھی دعا رہ گئی ہے۔ ایک صاحب تھے، آئے تقریر میں، آنے کے بعد جب وہ اپنے آفس گئے، جا کے انہوں نے اپنے یہودی، عیسائی، ہندو دوستوں کو، کولیگز کو بتایا کہ دیکھو ہمارے امام نے اخلاقی ویلیوز کو اس طرح سے بیان کیا، وہ دنگ رہ گئے تھے، حیرت زدہ تھے کہ تمہارا دین اتنی اعلیٰ اقدار کا مالک ہے۔ ایک جملہ فقط میں آپ کو دعا مکارم الاخلاق کا پیش کرتا ہوں، جس سے فلسفہ زندگی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔
آیا زندگی کا مقصد دولت اکٹھا کرنا ہے؟ آیا زندگی کا مقصد عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا ہے؟ آیا زندگی کا مقصد مکیش امبانی جیسا گھر بنا لینا ہے؟ یہی زندگی کی کامیابی ہے کیا زندگی کا مقصد؟ امام فرماتے الہی عمرنی، خدایا ہمیں لمبی عمر دے دے۔ اسلام میں موت کی دعا نہیں ہے، حیات کی دعا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو لبیک کو کس چیز کے لیے بلائے؟ مرنے کے لیے نہیں، زندگی کے لیے بلائے۔ اسلام دین حیات ہے، زندگی کا دین ہے۔ قرآن کتاب حیات ہے، موت کی کتاب نہیں ہے، زندگی کی کتاب ہے قرآن۔ الہی عمرنی، خدایا ہمیں لمبی عمر دے دے۔ کتنے سال؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 5000 سال؟ امام نے برسوں میں عمر کو معین نہیں کیا، مقصد سے جوڑا۔ الہی عمرنی، کب تک؟ ما دام عمری بغلة فی طاعتک، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے مجھے لمبی عمر دیتا جا۔ 100 سال، 500 سال، 1000، جب تک ہماری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو۔ امام اس دعا کے بھیس میں ہمیں سمجھا رہے ہیں زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ عیش و عشرت۔ عیش و عشرت کا بھی اسلام مخالف نہیں ہے، مگر یہ مقصد نہیں ہے۔ مل گیا زندگی میں آرام مل گیا تو بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، ساتھ میں اللہ کی اطاعت ہے تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، اچھا کھانا مقصد زندگی نہیں ہے۔ الہی عمرنی ما دام عمری بغلة فی طاعتک، خدایا جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے ہمیں زندہ رکھنا۔ وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِی إِلَیک، لیکن خدایا جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، ہم تیری خدمت کرنے کے بجائے شیطان کی خدمت کرنے لگے، تیرے راستے پہ چلنے کے بجائے شیطان کی منشا پوری کرنے لگے، فَاقْبِضْنِی إِلَیک، تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اس ایک جملے، دعا کے ایک جملے میں جو صاحبان معارف تھے وہ جانتے تھے کہ امام دعا کر رہے ہیں، در حقیقت وہی تقریر کر رہے ہیں۔ جو کام امیر المومنین نے منبر سے لیا تھا وہی کام امام سجاد نے محراب عبادت سے لیا ہے۔ جو درجہ امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا ہے وہی درجہ امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عالم اسلام اس سے ناواقف ہے، اس گوہر بے بہا سے ناواقف ہے، جانتے ہی نہیں۔ ہمارے لوگ بھی، بہت سے لوگوں نے، کتنے لوگوں نے اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی یہ جو ہے برازیل تشریف لے گئے تھے، وہاں جو عیسائیوں کا حوزہ علمیہ ہے، ان کا جو دینی یہ جو ہے مدرسہ ہے جہاں بڑے بڑے علماء پرورش پاتے ہیں، ان کے درمیان گئے۔ جب انہوں نے وہاں تقریر کیا اور تقریر کے دوران انہوں نے صحیفہ سجادیہ کے دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیا، بڑے بڑے پادری جو وہاں بیٹھے تھے زار و قطار رونے لگے۔ جو اس میں توحید پیش کی گئی ہے، جو اس میں خدا کی بندگی کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک حکمت عملی جو امام نے ہدایت کے لیے انجام دی وہ کیا ہے؟ دعا۔ دوسری حکمت عملی امام سجاد نے انجام دی، غلام اور کنیز کو خرید کے لاتے تھے، کیونکہ عشیہ کی تقریر تو نہیں کر سکتے تھے، مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے، 10 تشکیل نہیں دے سکتے تھے، غلام اور کنیز کو لاتے، سال میں 2 مرتبہ خریدتے تھے، 2 مرتبہ انہیں آزاد کرتے تھے۔ انہیں خدمت کے لیے نہیں لاتے تھے، انہیں محمدی اسلام دکھانے کے لیے، آؤ عملاً دیکھو، پہچانو محمدی اسلام کیا ہے۔ بازار میں تمہیں اموی اسلام ملے گا، خاندان نبوت میں آ کے دیکھو محمدی اسلام کیا ہے۔ قریب سے آ کر کے وہ دیکھتے تھے، روزانہ ایک ایک سبق۔ جب عید کی رات آتی تھی، شب عید الفطر اور شب عید الضحیٰ، عید کی رات جب آتی تھی، امام ان غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، غلام کنیز انسان ہی تو ہے نا،
خطا تو ہو ہی جاتی ہے، لغزش تو ہو ہی جاتی ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. جب کسی غلام سے کسی کنیز سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو امام اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اس کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے تھے کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں دن یہ غلطی کی. جب عید کی شب آتی تھی امام سارے غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کر کے رجسٹر کھولتے تھے. فلاں ابن فلاں، جی مولا تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، جی مولا. سزا ملی؟ نہیں مولا. ایک ایک سے اعتراف لیتے تھے. اب یہ بیچارے پریشان کہ آج تو ہماری شب عید شب عاشور بن رہی ہے، لگتا ہے پوری سزائیں ایک ہی دن میں ملیں گی. اگر اسی دن سزا مل جاتی ہے 5 کوڑے 10 کوڑے 20 کوڑے تو آسان ہے نا، 500 کوڑے اکٹھا کھانا تو مشکل ہے. گھبرا رہے ہیں سب. امام یہ آج آخری کلاس ہے اور اس کلاس کو اس طرح سے امام لینا چاہتے ہیں، ایسے پڑھانا چاہتے ہیں سب کچھ بھول جائیں، یہ سبق نہ بھولیں. انسان کی زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی تو ہم کیا کریں؟ اینٹ کا جواب پتھر، ایک مسئلہ تو یہ، اور ایک ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا. 2 آپشن ہے نا ہمارے سامنے. بہت اہم مسئلہ ہے ہماری حیات کا. آج لڑائیاں جھگڑے طلاق یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر. شوہر نے ایک جملہ کہا، بیوی اس سے زیادہ سخت جملہ کہنے کو تیار. بیوی نے ایک جملہ کہہ دیا، شوہر اس سے زیادہ سخت کہنے کو تیار. کوئی کسی کی خطا کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے، عفو بخشش سے کام لینے کو تیار نہیں. سارے جھگڑے لڑائیاں جنگ طلاق اسی لیے تو ہے نا. جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ عفو درگزر. قصاص بھی ہے لیکن بہتر ہے معاف کر دینا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ تم نے بھی تو خطائیں کی ہیں، تو اللہ بھی کہے ٹھیک ہے جتنے گناہ کیے ہیں سب پہ سزا، پھر تو جا چکے جنت. ساری زندگی جہنم ہی میں کٹ جائے گی ہماری. تو ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرے یا ہمیں سزا دے؟ توقع ہماری کیا ہے اللہ سے؟ رو رو کے خدا سے دعا کاہے کی کرتے؟ خدایا ہم جب آئیں تیرے پاس تو ہمیں ڈنڈے ضرور مارنا، جہنم میں ضرور بھیجنا. یا کہ نہیں اللہ معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. جمع کر لیا امام نے، ایک ایک کا نام پڑھا. جب سب کا نام پڑھ چکے اب امام فرما، لوگ کانپ رہے ہیں، تھرا رہے، کیا ہونے والا ہے؟ امام نے کہا اچھا دیکھو جو میں کہتا ہوں وہ کرو. حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور جو کہتا ہوں وہ دہراؤ. غلام و کنیز حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے، امام بیچ میں. کہو اے علی ابن الحسین. امام آقا مولا کچھ نہیں. کہو اے علی. اب امام کا حکم ہے تو کہنا ہی ہے. اے علی ابن الحسین. یاد رکھیے گا امام معصوم علی الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، مگر سبق دے رہے ہیں نا، عام انسانوں سے تو خطا ہوتی ہے. اے علی ابن الحسین، جس طرح سے آپ نے ہماری خطاؤں کو اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ نے بھی آپ کی خطاؤں کو اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کو سزا دے یا معاف کرے؟ اب جو امام کرے ان کو دہرانا ہے. آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. قرآن میں وعدہ ہے نا، تم اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے. اس کے بعد امام اللہ کو خطاب کر کے کہتے تھے، پالنے والے تو نے حکم دیا تھا معاف کرنے کا، ہم انہیں معاف کرتے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، سزا معاف نہیں کی. جاؤ ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. اچھا آزاد کر دیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی گھر ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی کنبہ ہے؟ کہاں جائیں گے یہ پھر غلام بن جائیں گے کسی کے؟ نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ رہنے کے لیے گھر. امام سال بھر کا خرچہ بھی نہیں دیتے تھے، تاکہ سال بھر میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جاب، کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی نہ کوئی بزنس کر ہی لیں گے.
تاکہ پھر کسی کے غلام نہ بن جائیں۔ امام فرماتے جاؤ ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سال بھر کا خرچہ بھی انہیں دینے کے بعد کہتے تھے اللہ تو نے جو ہمیں حکم دیا تھا ہم نے تیرے حکم کے مطابق ان کی خطاؤں کو معاف کیا، انہیں آزاد کر دیا، خدایا تو بھی ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ یہ وہ سبق تھا جو زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے، اسلام کی جو وہ اہم تعلیم تھی۔ اس طرح سے امام نے ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ تیسری اور آخری حکمت عملی بیان کر کے آپ کے ذہن میں تمام کروں، وہ یہ تھا کہ امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ کربلا بھولنے نہ پائے، کربلا کو زندہ رکھنا، کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں بقاء اسلام کے لیے دنیا کی بہترین شخصیت نے اپنی زندگی قربان کر دی، جہاں امام حسین نے ایک دن عاشور کے دن پورا اسلام عملی طور پر پیش کر دیا، توحید کا سبق وہیں پر دیا، نبوت کا سبق وہیں پر دیا، قیامت کا سبق وہیں پر دیا، رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا سبق وہیں پر دیا، وفاداری کا سبق وہیں پر ملا۔ مجسم اسلام اگر کہیں دیکھنا ہے تو عاشور کا دن کربلا، کربلا اگر یاد رہے گی اسلام یاد رہے گا، کربلا کو بھلا دیا تو اسلام کا بھی بھلا دینا عین ممکن ہے۔ امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ کربلا یاد رہے۔ تو آپ سنتے ہیں کہ امام جب تک زندہ رہے کربلا پہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ یہ جذباتی آنسو نہیں ہیں، یہ صرف ایک بیٹے کا باپ کے اوپر آنسو بہانا نہیں ہے، یہ آنسو ذریعہ ہے کربلا کو زندہ رکھنے کا، یہ حکیمانہ آنسو ہے۔ امام سجاد زہری بنی امیہ کے دربار کا ایک بڑا عالم ہے، امام کا شاگرد بھی تھا۔ زہری کے بیٹے کی شادی تھی، امام کے پاس آیا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ شریک ہو۔ امام نے فرمایا زہری تم تو جانتے ہو کہ جب سے میرا بابا کربلا میں مارا گیا میں خوشی کی کسی بزم میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ زہری کا اصرار ہے کہ مولا نہیں آپ کو آنا ضرور ہے۔ امام جب اس کا اصرار بڑھتا ہے تو ایک شرط لگاتے ہیں کہ زہری میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ تمہارے بیٹے کی شادی میں میرے بابا کی مجلس منعقد کی۔ مجلس کی تو اجازت نہیں تھی نا، جس طریقے سے آج آپ مجلس کر رہے ہیں وہاں مجلس کی اجازت نہیں تھی، رونے والوں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی، رونے والے جہاں مجلسیں جہاں ہوتی تھی ان کے اوپر چھت گرا دی جاتی تھی، رلانے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھیں۔ زہری میں اس شرط پہ آؤں گا کہ میرے بابا کی مجلس منعقد کی جائے۔ زہری خود بنی امیہ کے دربار کا بڑا عالم ہے، اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں میں اجازت لے لوں گا حکومت سے، آپ تشریف لائیے، کربلا کے مصائب بیان کیے جائیں گے۔ امام تشریف لائے، مجلس منعقد ہوئی، ذاکر منبر پہ آیا، کربلا کے مصائب کو بیان کرنا شروع کیا، سب سر جھکا کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، جب لوگوں نے سر اٹھایا دیکھا امام سجاد اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ کیا دیکھا کہ جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں کے پر امام سجاد بیٹھے ہوئے۔ پوری کوشش تھی امام سجاد کی کہ کربلا زندہ رہے، کربلا بھلائی نہ جائے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، گوشت فروشوں کی دکان کے پاس سے گزر ہوا، ٹھہر گئے، بھائی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ قصائی کہتا تھا کہ مولا ہم لوگ جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ کربلا کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے جانور بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کیے جاتے۔ ہائے میرا بابا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اجرکم اللہ۔ امام سجاد پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑی ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں پڑی ہیں۔ کربلا کی مصیبت اپنی جگہ پر، کوفہ و شام کی مصیبت اپنی جگہ پر۔ جب کبھی امام سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی؟
اگرچہ کربلا کی مصیبت کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن امام نے نہ تو اس لمحے کا ذکر کیا جب قاسم کا پامال جنازہ امام حسین اپنی بیوہ بھاوچ کے سامنے رکھ رہے تھے، نہ اس لمحے کا ذکر کیا جب علی اکبر کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، نہ اس لمحے کا ذکر کیا جب 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون ورضا بقضائی و تسلیمان لامر۔ امام طرف کے کہتے تھے الشام الشام الشام، سب سے بڑی مصیبت شام کی ہے، جب ہمیں غلاموں کی طرح شہر میں پھرایا جا رہا تھا، اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیر، مجھے شام کے بازار میں ایسے پھرایا جا رہا تھا جیسے کوئی حبشی غلام جس کا آقا غائب ہو گیا ہو، ارے میری ماں بہنوں کو بازار میں پھرایا جا رہا تھا، ان کے سر پہ رداء نہ تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیمار امام میرا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا
زینب کو جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سے یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا وقت ہوگا وقت سے وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا وقت وقت سجا نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا وقت سے روزے محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوقات روزے محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوقات ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا وقت سجاد نے رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رو کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلا بے کسوں کا کارواں بیمار لوگوں سارباں ہے سنگ سرے اوریاں شاہ لافتہ کی بیٹیاں کرب و بلا کے دست میں کرب و بلا کے
دست میں برپا ہے یہ کوہرام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے مشکل تھی بڑی وہ گھڑی، دربار میں زینب کھڑی، شابیر کے لب پر چھڑی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے لرزے تھے در و بام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زینب پکاری بے وطن، بھائی ہے میرا بے کفن، کر دے اسے کوئی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسیں، ہائے کیسے سنا ہوگا، ہے کیسے سنا ہوگا، بیمار نے پیغام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مستوروں میں ایک مرد ہے، کہرت سے چہرہ زرد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا جھکا کے، کرتا نہیں کلام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زندہ کی سویا خاک پر، عادل لہو پوشاک پر، چرچے ہوئے افلاک پر، سلطانی لولاک پر، ہے جن و ملائک بھی، ہے جن ملائک بھی، سجاد کے خدام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ پہنچے جب شام تو خولی نے صدائیں دی تھی، مارو پتھر انہیں اسلام کے ہیں یہ باغی، مارو پتھر انہیں اسلام کے ہیں یہ باغی۔ پہنچے جب شام تو خولی نے صدائیں دی تھی، مارو پتھر انہیں اسلام کے ہیں یہ باغی۔ سن کر الزام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے۔ دیکھے خوشیوں کا سماسار جفاکاروں میں، ہائے سیدانیوں کو شام کے بازاروں میں، ہائے سیدانیوں کو شام کے بازاروں میں۔
دیکھے خوشیوں کا سماسار جفاکاروں میں، آئے سیدانیوں کو شام کے بازاروں میں، قلب امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے۔ یاد زینب کو برادر کی دلاتا تھا نہیں، بر دربار کھلے سر جو بلاتا تھا نہیں، بر دربار کھلے سر جو بلاتا تھا نہیں، یاد زینب کو برادر کی دلاتا تھا نہیں، بر دربار کھلے سر جو بلاتا تھا نہیں، لے کے جب نام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے۔ پوچھا میں نے حال نے جب بے پناہ رونے کا سبب، سسکیاں لیتے ہوئے مولا میرا کہہ کر تب، سسکیاں لیتے ہوئے مولا میرا کہہ کر تب، پوچھا میں نے حال نے جب بے پناہ رونے کا سبب، سسکیاں لیتے ہوئے مولا میرا کہہ کر تب، ہائے الشام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ شام کوفہ کے مصائب نہ کبھی بھول سکا، زخم کربل کے رکھے سینے پہ ہر دم تازہ، زخم کربل کے رکھے سینے پہ ہر دم تازہ، شام کوفہ کے مصائب نہ کبھی بھول سکا، زخم کربل کے رکھے سینے پہ ہر دم تازہ، وہ تشنگان بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے۔ جب کنیزی میں سکینہ کو لائیں لیتا تھا، اپنی لاچاری پہ ہو کر کے وہ احساس زدہ، اپنی لاچاری پہ ہو کر کے وہ احساس زدہ، جب کنیزی میں سکینہ کو لائیں لیتا تھا، اپنی لاچاری پہ ہو کر کے وہ احساس زدہ، فلج مقام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، میرا امام بہت رویا ہے، بہت رویا ہے، جس کو حسرت تھی وطن جانے کی وہ معصومہ، ایک شب ہو گئی خاموش تو سارا کنبہ، ایک شب ہو گئی خاموش تو سارا کنبہ، جس کو حسرت تھی وطن جانے کی وہ معصومہ، ایک شب ہو گئی خاموش تو سارا کنبہ، کر کے کوہرام بہت رویا ہے،